انشاءاللہ تعالیٰ ان نفلوں سے آپ کی تمام مرادیں پوری ہوں گی، انشاءاللہ جو بھی آپ کی حاجات ہیں پوری ہوں گی، اور ایک تسبیح کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اور یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں 9ویں اور 10ویں محرم کی مختصر سی چھوٹی سی اور بہت بابرکت ایک نفل ہے، وہ بتانے لگی ہوں۔ آپ نے کرنا ایسے ہے جی، آپ نے 9ویں محرم کی شام کو اور 10ویں محرم کی شام کو، یعنی کہ مغرب کی نماز آپ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے، عشاء تک آپ کر سکتی ہیں، اور اسی طرح 10ویں محرم کو بھی مغرب کی نماز کے بعد عشاء تک آپ یہ 2 نفل پڑھ سکتی ہیں۔ آپ نے کرنا ہے یہ جی 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ آپ نے پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ کافرون پڑھنے، الحمدللہ کے بعد ایک دفعہ الحمدللہ شریف پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے سورۃ کافرون پڑھنی ہے 11 مرتبہ۔ پھر دوسری رکعت میں آپ نے الحمدللہ کے بعد پڑھنی ہے جی قل هو اللہ 11 مرتبہ، قل هو اللہ جسے ہم سورۃ اخلاص بھی بولتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اسلام پھیر لینا ہے۔ اسلام پھیرنے کے بعد آپ نے ایک لفظ پڑھنا ہے، وہ لفظ یہ ہے جی یا شہیدو۔ اگین بتا رہی ہوں، یا شہیدو، یہ آپ نے لفظ پڑھنا ہے 313 مرتبہ۔ اور یہ جب 313 مرتبہ لفظ پڑھیں گی نا آپ نے یہ پڑھیں گے، آپ نے گر گرا کر اس لفظ کو پڑھنا ہے۔ ایک پریشانی کے عالم میں ان کربلا کے شہیدوں کو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے، اور ایک آپ کے اندر ایک درد ہو، آپ کے اندر ایک تکلیف ہو آپ کو یہ لفظ پڑھتے ہوئے، آپ نے یہ لفظ پڑھنے کے 313 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ پاک اب تک جتنے بھی آپ کے انبیاء شہید ہو چکے ہیں، اور اہل بیت اور صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے وہ، اور خاص طور پر آپ نے قافلہ حسین، اور آپ نے قافلہ حسین کو مائنڈ میں رکھنا۔ قافلہ حسین میں وہی جتنے بھی 9ویں 10ویں محرم، یہ 10 محرم میں جتنے بھی یہ کربلا کے شہداء شہید ہوئے تھے، آپ نے وہ رکھنا۔ یہ سارے اہل بیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاندان میں سے تھے، جتنے بھی یہ شہید ہوئے تھے، آپ نے ان کو اپنے ذہن میں رکھنا، ان کا واسطہ اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، اور آپ نے کہنا اللہ پاک ان کی مقبولیت کا، ان کی محبوبیت کا واسطہ، اور ان کو آپ نے ان کی اب قربانی جو انہوں نے ہماری خاطر دی، اسلام کی خاطر دی، آپ نے ان کی اس قربانی کو اپنے سامنے رکھتے اس کا واسطہ اللہ تعالیٰ کو دینا، اور اپنے جتنے بھی مسائل ہیں آپ نے اس کی دعا کرنی اللہ تعالیٰ۔ کوئی آپ کی حاجت ہے، کوئی آپ کی پریشانی ہے، آپ نے اس کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس کے بعد اگر آپ چاہتی ہیں، اگر آپ آپ کی چوائس ہے تو یہ نفل ہی کافی ہیں، اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے جی 2 تسبیح سورۃ فاتحہ کی پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ یعنی الحمدللہ شریف کی 2 تسبیح، الحمدللہ شریف کی 2 تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے اس کا ہدیہ یا اس کا ثواب آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو دینا ہے۔ نبی پاک کے گھرانے میں تمام آ جاتے ہیں، یہ تمام کربلا کے شہداء، امام حسن حسین، ان کی اولاد، جتنا بھی آپ کو پتہ ہے کہ سب اہل بیت جتنے بھی ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد گھرانے میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اہل بیت کو یہ 2 تسبیح سورۃ فاتحہ کی ہدیہ کرنی ہے، اور آپ نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو، اس کے بعد آپ نے حسینی قافلہ، حسینی قافلے میں جتنے بھی شہداء ہیں کربلا کے وہ آتے ہیں، آپ نے ان کا اللہ تعالیٰ کو واسطہ دینا ہے، ان کو اس کا ثواب پہنچانا ہے، اور اس کا واسطہ دینا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے وسیلے کی دعا، جو بھی آپ کی مشکل ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، اس کی آپ نے دعا کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے لازمی آپ کی وہ حاجت، وہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور آپ نے جائز مانگنی ہے۔ آپ بہت سی کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ میں یہ مینشن نہیں کرنا چاہتی، لیکن اس کو میں پتہ ہے کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، جیسے کہ کسی آپ مطلب کہ غیر محرم کی محبت کے لیے دعا مانگ رہی ہیں، کہ آپ کو پتہ ہے غیر محرم کی محبت کے لیے دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ کسی انسان کو آپ اس کو پتہ بھی نہیں، اس کے لیے آپ دعا مانگیں ہم سے شادی کر لیں، ہم میری طرف مائل ہو جائے، تو یہ چیزیں گناہ ہیں اسلام میں۔ آپ نے جائز دعائیں مانگنی ہیں، اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں ضرور قبول کرے گا۔ اور آپ نے یہ 2 دن عمل کرنا ہے، مطلب 9ویں محرم کو اور 10ویں محرم کو، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کا قبول ہوگا۔ اوکے، اپنا بہت خیال رکھیں، رب رکھا، اللہ حافظ۔